بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک نہایت عظیم، دردناک، ایمان افروز اور سبق آموز موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایسا موضوع جسے سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے، مگر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ موضوع ہے محرم الحرام، فضائل اہل بیت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم سیرت، واقعہ کربلا، صبر و استقامت، قربانی اور امت مسلمہ کے لیے اس عظیم واقعہ کا پیغام۔ ناظرین محترم، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، اور انہی حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے کی نسبت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ خاص طور پر عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن بہت عظمت والا دن ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ مگر ناظرین محترم، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں ایک اور عظیم سبق دیتا ہے، اور وہ ہے حق کے لیے قربانی، صبر، استقامت، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا۔ اور یہ سبق ہمیں کربلا کے میدان سے ملتا ہے، جہاں نواسائے رسول، جگر گوشے بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی قربانی پیش کی کہ قیامت تک انسانیت اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی عظمت بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں اہل بیت سے محبت کی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔
ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا سوچئے، جن بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کندھوں پر بٹھاتے تھے، جنہیں سینے سے لگاتے تھے، جن کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، ان کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ ناظرین محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ نہایت بردبار، صابر، سخی اور حلم والے انسان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب امت میں اختلاف بڑھے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خون ریزی کو روکنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو کر امت میں اتحاد پیدا کیا۔ یہ قربانی تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ آج اگر مسلمان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق لے لیں تو امت کے لیے بہت سے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب آئیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کی طرف۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب نواسہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے سینے سے لگاتے، پیار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے۔ ناظرین محترم، یہ صرف محبت کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ امت کو یہ پیغام تھا کہ اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھو، ان کی عزت کرو، ان کی سیرت سے سیکھو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے عبادت گزار، سخی، بہادر، صابر، حق گو اور باکردار شخصیت تھے۔ آپ نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور جب یزید کے بیعت کا مسئلہ آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ اگر خاموشی اختیار کر لی گئی تو امت میں ظلم جبرن اور دین کی کمزوری بڑھ جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و صداقت کا راستہ اختیار کیا۔ ناظرین محترم، پھر وہ وقت آیا جب کربلا کا عظیم اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ عراق کے شہر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ
اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ پہنچے۔ دوسری طرف بڑی فوج تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے صبر، استقامت اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کا راستہ اپنایا۔ کئی دن پانی بند رکھا گیا، معصوم بچے پیاس سے تڑپتے رہے، عورتیں بے چین ہوتی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ میرے محترم ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے وہ منظر جب ننھا علی اصغر پیاس سے بےتاب تھا، جب اہل بیت کے جوان ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وفا کی مثال بنے، جب اہل بیت قربانیوں کی تاریخ متعین کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر صبر تھا، زبان پر اللہ کا ذکر تھا، اور دل میں دین کی سربلندی کا جذبہ تھا۔ عاشورہ کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی قربانی دی کہ رہتی دنیا تک حق و باطل کی جنگ میں ایک مثال قائم ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، سچ کا ساتھ دینا ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ناظرین محترم، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، محرم الحرام غم اور عبرت کا مہینہ ضرور ہے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلام ہمیں صبر، دعا، ذکر، توبہ، قرآن کی تلاوت اور نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے، ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، مگر ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہوں، کیونکہ اہل بیت خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے تھے۔ اگر ہم واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹ، ظلم، سود، گناہوں، بے حیائی، نفرت اور آپس کے جھگڑوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، والدین کی خدمت کرنی ہوگی، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ کو ترک کرنا ہوگا، کیونکہ یہی حقیقی پیغام کربلا ہے۔ ناظرین کرام، آج امت مسلمہ کو کربلا کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ صبر، قربانی، استقامت، حق پسندی، اللہ پر بھروسہ اور دین کی حفاظت کا نام ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اتحاد اور صلح کا سبق دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حق پر ڈٹ جانے کا درس دیا۔ ایک نے امت کو خون ریزی سے بچایا اور دوسرے نے دین کو باطل کے سامنے جھکنے سے محفوظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
محرم الحرام کی برکت نصیب فرمائے اور ہمیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اہل بیت کی محبت اور کربلا کا پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔